ناموس کی بھی بڑے نازک معاملات ہیں۔ آپ دوسروں کی بیٹیاں ناچ رہی ہیں اور دیکھ رہے ہیں، پسند کرتے ہیں کہ آپ کی بیٹی بھی ناچے؟ کبھی غور کیا اس پہ؟ اس معاملے میں بھی ہمارا رویہ ڈبل سٹینڈرڈ کا ہے۔ احترام دینا ہے آپ کے گھر کے لوگوں کو، بیٹیوں کو، بہنوں کو، ازواج کو، ماؤں کو۔ آپ کے مذہبی رجحانات کو، مذہبی خیالات کو۔ اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو یقینی طور پر ہم محرم کا احترام نہیں کر رہے، ہم باغی ہیں۔ ہمیں کوئی احساس نہیں ہے کہ محرم نے ہم پہ کیا پابندی لگائی ہے۔ اور ویسے بھی یہ حدود کی بات ہے، اور حد کے اندر رہنے کا نام ہی اسلام ہے۔ حدود ہیں۔ اللہ نے کون سا ایسا شعبہ ہے جس پہ حد لاگو نہیں کی؟ جو بھی ایسا شعبہ جس سے بد اخلاقی پیدا ہوتی ہے، جرائم پیدا ہوتے ہیں، دوسروں کا استحصال ہوتا ہے، اللہ نے اس پر حد لاگو کی ہے۔ اور جو ان حدود کے اندر رہتا ہے وہ بہترین مسلمان ہے، متقی کہلانے کا حقدار ہے، اور جو حدود کو پھلانگتا ہے وہ تعزیر اسلامی کا حقدار ہے، اس پر اللہ اور اس کا رسول تعزیر لاگو کرتا ہے۔ تو ہمیں اس رویے کو اپنانا ہے جو ہمیں محرم ہم پہ لاگو کرتا ہے۔ اگر ہم نے اس رویے کو نہ اپنایا اور دوسروں کی مال و جان اور ناموس ہمارے لیے محترم نہ ٹھہری، اب محترم کی بات آئی تو ایک بات دماغ میں آ گئی، وہ بھی کرتا چلوں۔ ایک شخص سڑک سے گزر رہا ہے اور سڑک پہ دیکھتا ہے کہ کلمہ طیبہ لکھا ہوا ہے، تو وہ اس کو فوراً اٹھا لے گا، اچک لے گا اور چومے گا، اور محترم اور مقدس سمجھتا ہوا کسی اونچی جگہ پر پلیس کر دے گا، یا جیب میں رکھ لے گا، دریا میں بہا دے گا۔ اس کو محترم کرتا ہے۔ اور جس انسان کے سینے پر کندہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کو ملعون کرتا ہے، اس کی جان کے در پہ ہے، اس کی عزت کے در پہ ہے۔ یہ رویہ کتنا گھٹیا ہے کہ کاغذ پر اگر سرکار کا نام لکھا ہو تو محترم، اور مسلمان کے سینے پر لکھا ہو تو اس سے اگر آپ کے نظریات نہیں ملتے، مذہبی عقیدہ نہیں ملتا، تو وہ ملعون اور اس کی جان کے در پہ، اس کے مال کو لوٹنے کے لیے تیار۔ یہ رویہ ہمیں چھوڑنا ہوگا۔ آپ کی نمازیں، آپ کے روزے، آپ کے عمرے، آپ کے حج، یہ سارے اللہ کے ہاں تبھی مقبول ہوں گے کہ جب آپ کے لیے دوسروں کا مال، جان، ناموس محترم ہو جائے گی۔ اور یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو سکھایا ہے اور بتلایا ہے کہ تمہاری عبادات میں قبول کروں گا، مالک کہتا ہے، مگر تب جب تم دوسروں کے مال، جان، ناموس کو اپنے اوپر حرام کر لو گے۔ ہمیں اپنے معاشرے میں اپنے رویوں کو چیک کرنا ہے۔ روز ہمارے گردا گرد کتنے حادثات ہوتے ہیں، ہم ایک لفظ دکھ کا بھی اپنا اظہار نہیں کرتے، چہ جائے کہ اس کے بارے میں ہم زیادہ سنجیدہ ہوں۔ تو ہمیں اس سنجیدگی کو اختیار کرنا ہے اور ایک مہذب، اچھا انسان، اچھا مسلمان ہونے کا ثبوت دینا ہے کہ آج کے بعد ہمارے لیے ہر انسان کی جان، مال، ناموس قابل احترام ہوگی، محترم ہوگی، مکرم ہوگی، اور کسی شکل میں بھی ہم اس کو
نقصان پہنچانے کی جستجو اور کوشش نہ کریں گے.